دیکھیں یہ آخری عنوان ہے ہمارا کھانے پینے کی بے ترتیبی۔ اگر میں کہوں کہ یہ سب سے اہم چیز ہے تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہوگی۔ رمضان مبارک میں ہمارے کھانے پینے کے اندر بہت زیادہ بے ترتیبی ہو جاتی ہے۔ بے ترتیبی کی وجہ ہمارا بد انتظامی ہوتی ہے، اور بے ترتیبی کی وجہ ہمارا ہاتھ پہ کنٹرول نہیں ہوتا۔ یہ دو بنیادی چیزیں، بد انتظامی کو آپ صحیح کر سکتے ہیں، لیکن ہاتھ پہ کنٹرول کے لیے آپ کو تھوڑا سا مجاہدہ کرنا پڑے گا، تھوڑی سی تکلیف بھی ہوگی۔ کھانے سے زیادہ ہمارا جو نقصان ہوتا ہے وہ پینے سے ہوتا ہے۔ کھانے سے بھی ہوتا ہے لیکن زیادہ تر نقصان ہمارا پینے سے ہوتا ہے۔ ہمارے کھانے کے اندر، ہمارے مینیو کے اندر وہ چیزیں ہوتی ہیں جو صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہوتی ہیں۔ بطور مثال ہم کولڈ ڈرنک بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں جو صحت کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہیں، یعنی یہ جسم میں سستی پیدا کرتی ہیں۔ فوراً ہی آپ کے جسم کے اندر صحت مند آدمی ہے تو اس کے جسم میں چونکہ اس کا شکر لیول بہت زیادہ ہوتا ہے، انسولین جنریٹ کرتی ہیں۔ انسولین جنریٹ کرنے کے فوراً تو ایسا ہوتا ہے کہ یہ پینے کے بعد آپ ہائپر ایکٹیو ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کے تھوڑی دیر بعد جب انسولین پیدا ہونا شروع ہوتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ آپ کے جسم میں سستی پیدا کرتا ہے۔ چنانچہ آپ شربت پی لیتے ہیں، مغرب کی نماز پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد نیند آنا شروع ہو جاتی ہے، یعنی کثرت سے شربت پی لیتے ہیں۔ کوشش کریں کہ شربت کا استعمال ہم نے رمضان میں نہیں کرنا۔ کوشش کریں کہ بہت زیادہ چٹپٹی چیزیں ہم نے رمضان مبارک میں نہیں کرنی ہیں۔ کھانے پینے کی بے ترتیبی کی وجہ سے خواتین کا سارا نظام متاثر ہو جاتا ہے، کیونکہ خواتین کو ایک دو قسم کے شربت بنانے ہیں، ایک قسم کا شربت بنانا ہے، اس کے ساتھ سادہ پانی رکھنا ہے، اس کو ٹھنڈا کرنا ہے، اس کے لیے جوس بنانا ہے ان کو، جناب آج تو مینگو شیک پینا ہے، آج اسٹرابری شیک پینا ہے، آج فلانا شیک پینا ہے، فلانا دماغ شیک پینا ہے۔ نہیں جی، ان سب سے اگر آپ بچیں گے تو بہت زیادہ آپ کا اچھا رمضان گزرے گا۔ کھانے پینے کی ترتیب کے اوپر سارا رمضان کا آپ کا عمل، میں اگر کہوں کہ اس کی بنیاد ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ تو برائے مہربانی آپ اس مرتبہ اپنے کھانے کے اوپر، اور خاص طور پہ پینے کے اوپر بہت زیادہ کنٹرول کریں کہ پانی کا استعمال ایسا ہوتا ہے، حکماں جو فرماتے ہیں اور آج کل کے ڈاکٹر حضرات بھی فرماتے ہیں کہ صبح سے جب ہم بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، تو ہمارا معدہ چپکا ہوا ہوتا ہے، یعنی یہ آپس میں چپک جاتا ہے، اس کی دونوں جو ڈورسل باڈی وال ہے یہ آپس میں چپک جاتی ہے۔ میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، لیکن میں نے جو حضرات سے سنا ہے انہی کی بات میں نقل کر رہا ہوں۔ تو جب ہم فوراً اس میں چیز ڈالتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ معدہ جو ہے وہ اچانک سے جب اس میں چیز آتی ہے تو وہ گیس چھوڑتا ہے، جیسے مٹی کے اوپر آپ پانی ڈالیں تو اس میں سے ایک قسم کی ہوا نکل رہی ہوتی ہے، تو ایک گیس چھوڑتا ہے، اور وہ جب گیس چھوڑتا ہے تو گیس کی وجہ سے وہ گیس چڑھتی ہے دماغ پہ، تو انسان کو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے اور فوراً سے انسان سونے کی کوشش کرتا ہے۔ چونکہ ہم صحت مند ہیں الحمدللہ، امیونٹی لیول کافی مضبوط ہوتا ہے ہمارا، تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ اس کو سروائیو کر جاتے ہیں، لیکن سستی ہمارے پیچھا نہیں چھوڑتی۔ جب تک ہم لیٹتے ہیں تو ہمارا دماغ گھومتا رہتا ہے، اور فوراً سے جب ہم لیٹتے ہیں ہم سو جاتے ہیں، کہتے ہیں جی آج 27ویں شب تھی، میں نے تو آرام کرنا، عبادت کرنی تھی، میں ساری رات سوتے ہوئے میں گزر گئی۔ وہ اصل میں ہمیں پتہ نہیں ہوتا، وہ ہمارے کھانے پینے کی بے ترتیبی کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ شربت کا استعمال نہ ہو، کولڈ ڈرنک کا استعمال نہ ہو، اگر ہو تو بہت ہی کم مقدار میں، آدھا گلاس، بچے ہیں اس نے روزہ رکھا ہے، چلو ٹھیک ہے، اس کے لیے ضروری ہے تو اس کے لیے ٹھیک ہے وہ کر لے، لیکن شربت کا استعمال نہ کریں تو زیادہ مناسب ہے۔ اس کے ساتھ کوئی اچھے ڈائٹیشنز وغیرہ ہوں تو ان سے آپ رائے لے سکتے ہیں، رجوع کر سکتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے آپ کو ڈائٹ لینے کا بتاتے ہیں۔ جو میں نے اس میں ورکشاپ لی تھی، اس میں ڈائٹیشن حضرات نے میں بتایا تھا کہ اپنے آپ کو چائے سے بچائیں، اپنے آپ کو چائے سے بچائیں۔ جی ہاں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو چائے کے بغیر رہ نہیں سکتے، تو ان کی مجبوری ہے، ظاہر بات ہے، وہ چائے پیے بغیر رہ نہیں سکتے تو وہ چائے استعمال کریں، لیکن تھوڑا کم استعمال کریں، کہ چائے جو ہے وہ مزاج میں تیزابیت پیدا کرتی ہے جس سے نقصان ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے کولڈ ڈرنک سے بچائیں،
اپنے آپ کو شربت سے بچائیں. سادہ پانی اور دودھ استعمال کریں پینے کے اندر. سادہ پانی استعمال کریں. سادہ پانی نہیں کہ ٹھنڈا ہو، کوئی مسئلہ مذائقہ نہیں ہے، اتنا زیادہ ٹھنڈا نہ ہو لیکن زیادہ استعمال نہ ہو. جیسے افطاری کیا اور افطاری کرنے کے بعد آدھا گلاس پی لیا، کھجور کھا لیا، اس کے ساتھ آدھا گلاس دودھ لے لیا، اور اس کے ساتھ افطاری میں ہمارے ہاں ایک بڑا طوفان بدتمیزی مچا ہوتا ہے کہ چنا چاٹ بھی ہے، سموسے بھی ہیں، پکوڑے بھی ہیں، اور اس کے ساتھ فروٹ چاٹ بھی ہے، سیلڈ بھی ہے، سالن بھی رکھا ہوا ہے. اتنی ساری چیزیں رکھی ہوتی ہیں تو یہ مناسب نہیں ہے. بالکل اپنی افطاری پہ اپنا ہاتھ کنٹرول رکھیں. یعنی افطاری میں آپ دو چیزیں رکھ لیں. دودھ کھجور ایک چیز، دودھ کھجور ایک چیز، اور اس کے ساتھ کچھ نمکین چنا چاٹ رکھ لیا. ایک دن چنا چاٹ رکھ لیا، ایک دن کچھ سینڈوچ رکھ لیے، ایک دن اس نوعیت کی چیز. لیکن حد الامکان کوشش کریں کہ پکوڑوں سموسوں سے اپنے آپ کو بچائیں. لیکن ٹھیک ہے، اگر آپ بناتے ہیں، پسند کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ایک کھائیں، دو کھائیں، لیکن اس سے زیادہ نہ کھائیں. وہ ہر چیز مکس کر کے، ہر چیز چونچوں کا مربع بنا کے اس کو پھر کھاتے ہیں. چونکہ وہ مزیدار ہوتی ہے تو انسان پھر اس کو زیادہ کھاتا ہے. زیادہ کھانے کی وجہ سے اس میں مزاج میں سستی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں کہ میں آپ کو کتنا بتاؤں گا، نہ مجھے اتنا آتا ہے، لیکن میں اتنا صرف بتا دوں کہ وہ چیز جو آپ کے